فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل قدا امداد کن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم وگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم خدایا بحق بنی فاطمہ کے ورقو لیما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. حضرات سر شام سے اب تک اللہ برکت فرمائے، آپ کو خود ترقی عطا فرمائے. ابھی تو کچھ کہا بھی نہیں، دست وہی بات. سر شام سے اب تک آپ حضرات اپنی مکمل غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. بڑی غور سے میری باتیں سننا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب سننے اور سنانے کا ایسا لگتا ہے کہ وقت نہیں ہے، لیکن جناب محترم حافظ و قاری ہارون صاحب قبلہ نے جب بلایا ہے تو کچھ دیر خدمت کر دوں تو زیادہ بہتر رہے گا. ہاتھ میں بھی ہاتھ اس طریقے جائز نہیں ہے. گلے میں مرد کو ہر کھانے کے یہ تو بچے ہیں بھائی چلیے. اس نے بھی تو بڑی محنت کی، اس کو بھی تو کہلانا چاہیے نا. سر شام سے اب تک آپ حضرات مکمل اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور اس عظیم الشان اجلاس میں جلوہ بار ہو. جناب محترم میرے رفیق و شفیق حرد العزیز حضرت مولانا حافظ القاری ہارون رضا برکاتی نے اس عظیم الشان اجلاس کو سجایا بسایا رچایا. آپ حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی صدحہ قدر کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے پیاروں اس اجلاس میں اب تک گزارا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں دنیا آرام و چین کی نیند سوتی ہے اور آپ نہایتی زندہ دلی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس عظیم الشان پروگرام میں جلوہ بار ہو، جلوہ بار ہو. لوگ بہت آئے لیکن آ کر چلے گئے. ایسے ہیں نہ کچھ آئے اور آ کر چلے گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس نے سنا تھا کہ اجلاس ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں آئے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ اپنے اپنے مقدر. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرات میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور میرے حصے میں وہ حصہ پڑا ہے جس حصے میں دنیا آرام و چین کی نیند سوتی ہے. اب یہ آرام و چین کی نیند لینے کا وقت ہے، لیکن آپ یہاں وقت گزار رہے ہیں نا، نیند ختم کیے ہوئے ہو. یہ ہمارے بھائی صاحب تو جا رہے ہیں کہ چلو ہے ٹائم تو جا رہے ہیں. آؤ گے ہم نہیں آؤ گے بابو جی؟ اگر گنجائش ہو تو آ جاؤ.
ہاں جا رہے ہیں تو کوئی آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ جانے کا وقت ہے، اور اگر بیٹھ جائے تو یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے۔ سمجھدار قائم گنج کے لوگ پرانے سمجھدار ہیں، آج کوئی نئے سمجھدار کوئی نہیں ہے، ہم تو سنتے آئے ہیں ان لوگوں کو ماشاءاللہ کہ بڑے سمجھدار ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے پیارو، یہ تو یاد ضرور آپ کو آتا ہوگا کہ لوگ خرناٹے اور فرناٹے مارے سو جا رہے ہیں اور آپ جگ رہے ہو سونے کے وقت، یہی ہے نا۔ اور کسی نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ سارے عالم کو نیند آ گئی، سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ اے دیوانوں، تم اپنی قسمت پر جتنی انگڑائیاں لو کم ہیں۔ آپ رات کا وہ حصہ پار کر رہے ہو جس حصے میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حقیقت میرے پیارو، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے معلوم کیجئے، وہ حصہ کہ جس حصے میں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت نازل ہوتی ہے بندے کے اوپر، لیکن میرے پیارو یہ وہ پیاری رحمت ہے جو خاص طور سے جس کا لطف اس وقت آپ اٹھا رہے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ توجہ کی ضرورت ہے حضرات، وہ سو رہے ہیں، خرناٹے فرناٹے مارے ہوئے، آپ جاگ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ سونے والے اور جاگنے والے برابر ہیں؟ بولو نا، ارے بولو۔ ابھی مولانا صاحب نے آیت پڑھی تھی نا مفتی سامنے کہ کیا پڑھے ہوئے اور ان پڑھ برابر؟ ارے کیا اندھے اور اکیارے برابر ہیں؟ بولو نا، اندھا اندھا ہے، آنکھ والا ہے، بولو، دیکھنے والا کیا؟ دیکھنے والا ہے، جو اندھا ہے وہ اندھا ہے، تو جو سو رہا ہے وہ سو رہا ہے، جو جاگ رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ تو سونے والے اور جاگنے والے برابر نہیں، مگر جاگنا بھی پھر دیکھیے آپ، ایک تو رنگ رنگیلیوں میں جاگے، عشق و سرور میں جاگے، ارے مستیوں میں جاگے، اور نہ جانے کون کون سی بستیوں میں جاگے، اور ایک آپ کا جاگنا۔ دو بچوں کی دستار بندی ہوئی، قرآن انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لگے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ کا ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، اللہ بہت خوب، زندہ باد۔ اللہ ترقی بولو، فیصلہ کرو گے نہیں کرو گے؟ ارے آپ ہی بتاؤ۔ میرے پیارو، یہ چند نہتے ہمارے بھائی بیٹھے، چند بھائی مسلمان بیچارہ آج کے دور میں بڑا اپنے آپ کو کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ میرے پیارو، ہم رسول اللہ والے ہیں، اور ایک اور سے سننا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ جی بے شک حضرات، لیکن آج ہم یہ پارٹی اور پارٹی کے چکر میں پڑے گئے۔ ہم نے اپنی کوئی پارٹی بنائی بھی نہیں ہے، بولو بلّہ والے بتاؤ، کوئی پارٹی بنائی تم نے؟ شاید نہیں بنائی۔ پارٹیاں تو بہت ہیں نا، یہ سیاسی کتنی پارٹیاں چل رہی ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ارے کوئی سماجوادی پارٹی ہے، کوئی بہوجن سماجوادی پارٹی ہے، کوئی بھاجپا پارٹی ہے، کوئی کانگریس پارٹی ہے، نہ جانے کتنی پارٹی اور کتنی پارٹی پتہ نہیں چلتا، سب پارٹی بنی ہوئی ہے، بولو نا۔ لیکن تمہاری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ مفتی صاحب آج نہ جانے کون سی سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارو، اس ذمہ دار اسٹیج پر میں سیاست کی بات نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارو، نبی کے دیوانے کبھی گھبرایا نہیں کرتے ہیں، نبی کے غلام کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے ہیں، نبی کے مستانے کبھی حیران نہیں ہوا کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ایک غلام ہو میرے پیارو، ہزار کفار کے نرگے میں کھڑا ہو، وہ تڑپ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ کسی کی
जेब जो हमको पुकारे, क्या करे हमको, किसी की जेब जो हमको पुकारे, क्या करे हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होना, समझे नहीं। हालांकि ये जो मुझे टाइम दिया हाफिज हारून साहब ने बहुत सोच के दिया, क्योंकि बूढ़े को बूढ़ा टाइम दिया, जवानों को जवान नहीं दिया। इनने फैसला अच्छा किया, इनका शुक्रगुजार। तवज्जो की जरूरत है, पार्टी हमारी भी होना चाहिए, ए दीवानों ए मस्तानों। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनकी ये जो दुनियावी पार्टी है, किसी की समाजवादी पार्टी है, किसी की बहुजन पार्टी है, तो किसी की कांग्रेस पार्टी है, किसी की जनता भारती पार्टी है, किसी की इत्तेहाद पार्टी है, तो किसी की ना जाने कौन सी पार्टी है। लेकिन आज पार्टी हमें भी बना लेना चाहिए। ए दीवानों ए मस्तानों, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी कोई भी पार्टी नहीं, हमें भी बना लेना चाहिए। आज मेरे प्यारों गंज के जिंदा दिल मुसलमानों, हमें भी अपनी यहीं पर पार्टी बनाना है, अभी अभी पार्टी बनाना है। लेकिन जो उनके नाम थे वो जाने क्या क्या नाम रखे, लेकिन आज हमें अपनी मोहम्मदी पार्टी बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उठा के कहते दीवाने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें अपनी पार्टी बनाना है, और इस पार्टी का नाम किसी सियासी पार्टी पर नहीं रखना है। अजीजाने मिल्लत, ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ इस्लाम के गैरतमंद शहजादों, हमें किसी दुनियावी पार्टी से वाकई कोई मतलब नहीं है। हमें आज अपनी पार्टी तैयार करनी है, और उस पार्टी का नाम हमें मोहम्मदी पार्टी रखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखोगे नहीं? पार्टी बनाई, बना लो, दिल में बना लो, बन गई। हो मोमिन सोचता है काम हो जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम नबी के गुलाम हैं। पार्टी हमारी बन गई ना, बोलो पार्टी बना ली भाइयों। कुछ तो नानू हाँ हूँ, कुछ तो कहो। ऐसा ना हो कि मैं देखूं तो ना हुआ है, ना हुआ है, ना है। हाँ, तो पार्टी है ना। लेकिन मेरे प्यारों, उन पार्टियों के हर पार्टी का कोई झंडा, कोई बिल्ला होता है, कोई निशान होता है, कोई अलामत होती है, होती है नहीं? बोलो, अरे झंडे होते हैं नहीं, देखा नहीं है साइकिल का झंडा लहराता है, देखा नहीं पंजे का लहराता है, देखा नहीं फूल का लहराता है। बोलो, अरे तरह तरह के झंडे आपने देखे हैं नहीं है? हजरात, तो झंडा हमारा भी होना चाहिए। पार्टी तो तुमने बना ली, झंडा हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि झंडा लेकर आ जाओ, तो झंडा तो तैयार कर लोगे, क्योंकि मुसलमान बड़ा जोश में होता है मुसलमान, कभी कभी होश भी खो देता है ना, जोश में आता है। उठ तो जाओगे, चले जाओगे, लेकिन खाबा यू गीबो फाहुबा गायब, जी चले तो जाओगे, फिर तो बस तुमको तलाश किया जाएगा कि झंडा किधर बन रहा है। हजरत मौलाना कारी हाफिज हारून साहब किबला रहेंगे, ये मुफ्तियान निज़ाम, ये उलमाए किराम, ये शोराए निज़ाम, नकीब अहले सुन्नत, और ये बेचारे दो फारिग शुदा बच्चे, ये दो बच्चे जिन्होंने कुरान अपने सीने में रखा। हम तुमको ढूंढेंगे और तुम ना जाने कहाँ होगे, बोलो ना। और वहाँ झंडे की तलाश होती होगी, और यहाँ पूरा प्रोपगंडा हो जाएगा, मसला सब बिगड़ जाएगा। तो तुम्हें घर नहीं भेजना है झंडा लेने के लिए, तुम तो सोचते हो किसी तरीके से मौका मिल ही जाए यार, और बात बनी जाए। चलो झंडाई का बहाना सही, फिर देखते हैं मुफ्ती साहब कहाँ तलाश करेंगे। तो मेरे भाइयों, हम भी थोड़ा पढ़कर इस स्टेज पर बैठे हैं आकर के, हम भी जानते हैं कुछ ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम हमसे आज इस तरह से पढ़ रहे हो, तुम्हारी बराबर लोग हमसे दरसगाह में पढ़ते हैं, तो हम सब समझते हैं लुब्बो लुबाब का मामला क्या है? तो झंडा लेने नहीं जाना है, बल्कि झंडा यही बनाना है। और वो कैसे बनेगा? वो तो मेरे प्यारे परनी के झंडे होते हैं, कपड़े के झंडे होते हैं, जो हजरात हवा में लहरा कर फट भी जाते हैं, हवा में उड़ भी जाते हैं, लेकिन
लेकिन आज हमें मेरे प्यारो अपने घर नहीं जाना है झंडा लेने के लिए, ना हमें कपड़े का बनाना है, ना परनी का बनाना है मेरे प्यारो, और ना किसी और चीज का प्लास्टिक का बनाना है, बल्कि आज हमें अपने हाथ का झंडा बनाना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये झंडा क्या होगा? हमें अपना हाथ खड़ा करना होगा, हमारा झंडा तैयार हो जाएगा। ये जिंदा दिल मुसलमानों, अपने अपने हाथों को खड़ा करके दिखाओ। सुभान अल्लाह ये सुभान झंडा हो गया, एक हाथ दोनों, दो झंडे बनाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन अभी गिराना नहीं, इनका झंडा नहीं बनाया भैया हमारे, तुम भी उठा लो। ये हाथ मैदान महशर में गवाही देगा कि मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में उठाया गया था, और ये मेरा ईमान कहता है कि जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठ जाएगा, उस हाथ को कभी दोज़ख की आग नहीं जला सकती है, उसे बेकार नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह सुभान गिराओ नहीं, उठाए रहो भाई। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हमारी भीड़ की हड्डी है, चलाया जाएगा यार। हाथ ऊपर को उठाए रहिए, झंडा बन गया, थके तो नहीं हो, लेकिन मेरे प्यारो झंडा हवा में लहरा है, थोड़े हाथ लहरा दो। अरे वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह। झंडा हो गया ना, नीचे करो हाथ बहुत तेजी से। पार्टी मोहम्मदी बन गई, बोलो, और झंडा भी बन गया। हालांकि इससे पहले तो मुझे ये याद आ रहा था कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ उदास था कैसे। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब तुम्हारे हालात देखे, माँ बहनें आकर के फोटो ले रही हैं और जलसे का माहौल, बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजर। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अब देखकर तो मुझे ये कहना पड़ता है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझिए, दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझिए। दीवाना बड़े सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी बैंक खुली है, इतनी रात के बाद सारी बैंकें और एटीएम बंद हो जाते हैं, लेकिन कायमगंज के जिंदा दिल मुसलमानों के एटीएम चालू हैं। सुभान अल्लाह, ये भी नबी के गुलामों की शान है, क्योंकि वो एटीएम तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला इन एटीएमों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों तवज्जो फरमाइए, बड़े गौर से तवज्जो, बहुत तेजी से तवज्जो फरमाइए। या हुसैन, या हसन, इनकी माँ का भी नाम ले लो, या फातिमा, है, क्योंकि आज जो मामला है दोनों का मिक्स चल रहा है ना यहाँ, है ना, उनका भी दिल खुश होना चाहिए, हजरत फातिमा का भी नाम आना चाहिए, है, सबका नाम आया तो उनका भी होना चाहिए, क्योंकि हजरत फातिमा इमाम हुसैन की माँ है, रसूलुल्लाह की बेटी है। हम सबसे अहले वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाफी, बैठ जाओ थोड़ी देर और भाई साहब, मोहम्मदी बैठ जाओ, लग रही है तवज्जो फरमाइएगा। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। तवज्जो है नहीं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शायरी, यहाँ शोराए इकराम बैठे हैं, इनसे मालूम करो, पूरी दुनिया के शोरा का ये कहना है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शायरी कोई कर ही नहीं सका, और उम्मीद भी है कि शायद मुश्किल है कोई कर सके। अब हजरत आला हजरत जैसी शायरी कोई नहीं कर पाया, ये शोरा कहते हैं। कि सही बात तो ये है कि आला हजरत की शायरी से कुछ छींटे हमें मिल गए जिससे अपना काम चलाया।
اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ حضرات اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی لکھا، اپنی شاعری میں جو کچھ بھی لکھا، وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ و تفسیر لکھا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، قرآن و حدیث کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ یا تو حضرات اعلیٰ حضرت کے شعر میں قرآن کا ترجمہ ہے یا تفسیر ہے، یا حدیث کا ترجمہ ہے یا تفسیر، سمجھے نہیں؟ دیکھیے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، واہ سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے پیارو، اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ جی بے شک بے شک، ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں کہ جو شاعری سمجھ سکے۔ جو آپ کے اشعار ہیں پڑھتے تو بہت سے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن میرے پیارو، امام اہل سنت نے جو اشعار لکھے ہیں، جو آپ نے شاعری کی ہے، اس کا مطلب و مقصد ذی علم ہی سمجھ پاتا ہے، جی بے شک، علم والا ہی سمجھ پاتا ہے۔ دیکھو تو ذرا صحیح کیا میرے امام فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، دیکھو جس راستے پہ چل دیے ہیں میرے اور آپ کے آقا اعلیٰ حضرت یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی خوشبو، سرکار کی مہک ایسی مہک ہے کہ جس نے گنچے کھلا دیے ہیں، کس کے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ آؤ قریب سے سمجھاؤں اس چیز کو۔ میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میرے پیارو مصطفیٰ جان رحمت کو جب تلاش کرتے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تلاش کرتے تھے، تو عزیزان گرامی میرے پیارو کس طرح سے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ آج میرے پیارو جناب محترم حضرت حافظ و قاری ہارون صاحب قبلہ ہیں، یہ اپنے مدرسے کے اندر رہا کرتے ہیں، اگر یہ مدرسے سے چلے جائیں تو میرے پیارو میرے عزیزو، ان کا کوئی ڈھونڈنے والا، ان کا تلاش کرنے والا جب ان کو میرے پیارو مدرسے میں دیکھنے کے لیے جائے گا، وہ مدرسے میں یہ نہیں پائیں گے، مدرسے میں نہیں ملیں گے، تو میرے پیارو ان کے طلبہ سے پوچھے گا کہ اے بچوں، آپ نے اپنے استاذ گرامی کو دیکھا ہے، جناب محترم حافظ ہارون صاحب کو دیکھا ہے، کہاں ہیں؟ میرے پیارو طلبہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو ان کے بچوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے والد گرامی ہیں اے فیض اور اے کیف، کیا تم نے اپنے والد گرامی کو دیکھا ہے؟ جناب محترم حافظ ہارون صاحب کو دیکھا ہے، قاری ہارون صاحب کو دیکھا ہے؟ اگر میرے پیارو ان بچوں نے دیکھا ہوگا تو یہ بچے کہیں گے کہ ہاں ہم نے اپنے ابو کو دیکھا ہے، ہمیں اپنے ابو کا علم ہے کہ وہ کس گھر میں بیٹھے ہیں، یا کس جگہ گئے ہیں، یا کس گاؤں میں گئے ہیں، یا کس شہر میں گئے ہیں، یا کس اسپتال میں گئے ہیں، یا کس ہاسٹل میں گئے ہیں، یا کس دکان پر گئے ہیں، یا کس جنگل میں گئے ہیں، یہ بتا دیں گے۔ لیکن میرے پیارو اگر انہیں پتا نہیں ہوگا تو حافظ صاحب کا کوئی قریبی ہوگا، اس سے معلوم کیا جائے گا، ان کے عزیز سے معلوم کیا جائے گا، ان کے دوست سے معلوم کیا جائے گا، ان کے پڑوسی سے معلوم کیا جائے گا، ان کے چاہنے والے سے معلوم کیا جائے گا، ان کے رشتہ دار سے معلوم کیا جائے گا۔ حضرات گویا کہ کسی نہ کسی کو معلوم ہوگا، وہ ان کا پتہ بتا دے گا اور آپ ان کو تلاش کر لیں گے۔ لیکن واہ میرے پیارو میرے عزیزو، آؤ ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی شایان شان کو ملاحظہ کرو، آؤ احمد مختار آمنہ کے لال کی شان کو ملاحظہ کرو۔
کرو میرے پیارو. جب صحابہ اکرام کو ضرورت پڑتی تھی, جیسے مثلا اگر ابو بکر صدیق کو ضرورت پڑ رہی ہے, اللہ اکبر, تو یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اے عمر کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, یا عمر کو ضرورت پڑ رہی ہے تو عمر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا تم نے, اگر عمر کو ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اے عثمان تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, یا عثمان کو ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اے علی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, اگر علی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ نہیں کہتے کہ اے ذوالنور, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اے پیارے صحابہ کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, بلکہ دوستو جب مصطفیٰ کو دیکھنا, جب مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی تو اللہ اکبر, اے میرے پیارو, کاشانائے نبوت کے قریب آ جاتے تھے. دیکھو حدیث کے مفہوم کو دیکھو میرے پیارو, علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. عزیزان گرامی, ملت اسلامیہ جب صحابہ کو مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی تو کسی صحابی سے نہیں کہتے کیا دیکھا, بلکہ مصطفیٰ کے پیارے کاشانہ کے پاس آ جاتے. اللہ اکبر, وہ نورانی کاشانہ, وہ نورانی, وہ میں خانہ, وہ کاشانہ, وہ میں خانہ, وہ پیارا میرے پیارو, وہ برکت والی جگہ, وہ الفت والی جگہ, وہ محبت والی جگہ, وہ عقیدت والی جگہ, وہ مربت والی جگہ, وہ معدت والی جگہ, وہ پیاری جگہ, وہ طریقت والی جگہ, وہ عنایت والی جگہ, وہ حقیقت والی جگہ, وہ میرے دوستو شجاعت والی جگہ, وہ کرامت والی جگہ, کہ میرے پیارو جس جگہ کا عالم یہ ہے کہ دوستو اگر گنہگار چلا جاتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار تاجدار حرم, شہر یار تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام, شفاعت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا, مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دل مارک مستقیم حق یا کرم رو یا کرستاؤں, پروردگار عالم وحدہ لا شریک, سر شام سے اب تک جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے, قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی, کلمہ شریف, وظیفہ شریف, قرآن شریف, تقریر, منقبت, نعت, جو کچھ بھی پڑھا گیا سب کچھ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مان میں پیش کر رہے ہیں, قبول فرمائے. اللہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین سب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, قبول فرمائے. یا اللہ جملہ صحابہ اکرام, صالحین, تابعین, تبع تابعین, مجتہدین, ائمہ مجتہدین, خلفائے راشدین, شہداء کاملین کی بارگاہ میں پیش قبول فرمائے. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام و اولیاء کبار سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرمائے.
رب قدیر جمی بدلا اوقات ابقاب افراد کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ رب قدیر جناب محترم حافظ و قاری ہارون صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی نے اس پروگرام کو سجایا بسایا رچایا، یا اللہ تو ان کے دل اور ان کے گھر کو سجا دے بسا دے رچا دے۔ رب قدیر دو بچوں نے تیرا پاک قرآن اپنے سینے میں رکھا، یا اللہ اس کی برکت سے ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، اور مالک و مولا پروردگار ان کے علم میں، ہنر میں، ذکر میں، مگن میں، شغل میں، فغن میں، لگن میں، سب میں برکتیں عطا فرما دے۔ رب قدیر میں کچھ نہیں جانتا ہوں تو سب کچھ جانتا ہے، اے پروردگار تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر ڈھکی چھپی کو جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ پروردگار یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں کیا کیا جائز تمنائیں ہیں۔ اے بار الہ جو بھی جائز تمنائیں ان کے دلوں میں ہیں، پروردگار منہ پہ ہاتھ جانے سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی جملہ تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نیک روزیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ مالک و مولا جن بچیوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں انہیں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ مالک و مولا ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی رہے۔ رب قدیر علماء اکرام کا اس اسٹیج پر نورانی قافلہ موجود ہے، پروردگار ان سب کی عمر میں، ہنر میں، ذکر میں، مگن میں، علم میں، سب میں برکت عطا فرما دے۔ مالک و مولا پروردگار وعدہ شریف اس عظیم الشان اجلاس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ اسے قبول فرما دے۔ مالک و مولا ہماری اس عاجزانہ حقیرانہ فقیرانہ دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما دے۔ مالک و مولا ہم سب کو مسجد کا نمازی اور میدان کا غازی بنا دے۔ پروردگار یہ جناب محترم حافظ و قاری ہارون صاحب جو ادارہ چلا رہے ہیں فیض برکات جامعہ فیض برکات، یا اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ رب قدیر تمام عالم اسلام کے لوگوں کے قلوب کو اس جامعہ کی جانب متوجہ فرما دے۔ یا اللہ اس کے متعلمین اور معلمین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مالک و مولا اس کے مومنین اور اس کے اراکین کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مالک و مولا وعدہ شریف اس سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کبیر پور کے لیے تو مانگ دو دعا، کبیر پور کے لیے تو مانگ دو دعا۔ ہاں کبیر پور کے لیے کہہ دیا، یا اللہ کبیر پور کے مسلمانوں کی عمر میں بڑا برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کے کھیت میں، دکان میں، کھلیان میں، میدان میں، باغوں میں اور ان کے علم میں، ہنر میں، ذکر میں، مگن میں، سب میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں پنجرانہ نمازی بنا دے اور انہیں میدان کا غازی بنا دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے گھروں میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ مالک و مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں سے دور فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔